اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست ہیں اور ان کا نام ہے TRUTHLOVER۔ تو انہوں نے ہماری توجہ دلائی کہ شرک کی تعریف پر بحث کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض بریلوی حضرات اکثر یہ سوال اہل سنت سے کرتے ہیں کہ بھائی شرک کی تعریف بیان کریں۔ اس سے یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیے شرک خلاف توحید ہے تو توحید کی تعریف بیان کریں، پھر یہ کہیں گے یہ عقیدہ خلاف توحید نہیں پڑھ رہا، اس تعریف کے اعتبار سے اس تعریف کے اعتبار سے وہ نہیں پڑھ رہا، تو اس طرح وہ بہت سارے کچھ عقائد کو وہ خارج کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ شرک کی تعریف بیان کریں تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ عقیدہ اس تعریف پر نہیں ہے، زیادہ یہ شرک نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، یہ وہ چاہتے ہیں۔ اور میں اس پہ یہ بتا دوں کہ لیکن جب آپ ان سے پوچھیں اچھا بھائی آپ کے نزدیک شرک کی کیا تعریف ہے، تو یہ بتانا پسند نہیں کرتے، اور اگر بعض دفعہ بتا بھی دیتے ہیں لیکن ذرا تھوڑا سا ان سے پوچھنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر نہ بھی بتائیں تو آپ ان کی کتب دیکھ لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی شرک کی تعریف کیا ہے۔ تو تعریف اول یہ ہے ان کے وہاں کہ ہر وہ صفت یعنی ایٹریبیوٹ جو باری تعالیٰ کے لیے ذاتی یعنی ایسنشیل طور پر ثابت ہے، اس کو غیر اللہ کے لیے ذاتی طور پر اعتقاد کرنا شرک ہے۔ ہمارے نزدیک بے شک شرک ہے، مگر یہ تعریف نہیں ہے۔ اس تعریف پر دو اہم اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ اس کو تعریف قرار دیے گا اور پھر یہ اعتراضات وارد ہوں گے۔ نمبر ایک، غیر اللہ کے لیے الوہیہ غیر ذاتیہ یعنی نان ایسنشیل ڈیوینٹی کا عقیدہ شرک ہے۔ غیر اللہ کے لیے استحقاق العبادہ غیر ذاتیہ کا عقیدہ بھی شرک ہے، لیکن اس تعریف پر شرک نہیں بنتا کیونکہ وہ تو مان ہی نہیں رہا ہے ذاتی ان کو۔ پھر عقل و شرب و شہوہ وغیرہ جو ان کو اللہ تعالیٰ پر تو محال عقلی اور غیر مقدور مانا جاتا ہے، مگر غیر اللہ کے لیے ذاتی طور پر ان کا اعتقاد کرنا یہ بھی کفر و شرک ہے۔ تو یہاں تو یہ باطل ہو گئی تعریف۔ میرا خیال ہے یہ اور باری تعالیٰ پر یہ صفات محال عقلی اور غیر مقدور ہیں، یعنی ایبسولوٹلی امپاسبل ہیں، اور غیر مقدور ہے، ناٹ ان ڈیوائن اومنی پوٹینس ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اعتراض یہ تعریف باطل ہے۔ ہاں ایسے ہی عقائد شرکیاں کفریاں ہیں، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اب دوسری تعریف دیکھیے ان کی طرف سے آتی ہے کہ غیر اللہ کے لیے کوئی بھی صفت ذاتی طور پر اعتقاد کرنا شرک ہے، خواہ وہ باری تعالیٰ پر محال عقلی ہو یا نہ ہو۔ یہ تھوڑی موڈیفائڈ اپ گریڈڈ فارم ہے تعریف کی، کیونکہ جب اعتراض ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرتا ہے۔ اب اس پر جو اعتراضات ہیں وہ یہ ہیں، اس طرح غیر اللہ کے لیے استحقاق العبادہ غیر ذاتی اور الوہیہ غیر ذاتیہ کا اعتقاد جو ہے وہ شرک نہ ہوگا۔ پہلے ہی وہی اعتراض ہی تو وہ۔ دوسرا اعتراض ہے کہ اس طرح غیر اللہ کو قدیم بالغیر اعتقاد کرنا شرک نہ ہوگا۔ تیسرا اعتراض ہے یہ عقیدہ شرک نہ ہوگا کہ غیر اللہ کی صفات غیر ذاتی ہیں، لیکن اس غیر اللہ کو باری تعالیٰ نے اپنی قدرت یعنی اومنی پوٹینس سے خارج کر دیا ہے۔ حالانکہ باری تعالیٰ کے قدرت سے اگر کسی کو خارج کر دے تو مستقل شرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک چوتھا بھی ہے کہ اگر آپ یہ کہیے کہ باری تعالیٰ نے کسی حادث کا احداث فرمایا، ایجاد فرمایا، تخلیق کی، لیکن اس کے بعد وہ اس کو مستقل کر دیا۔ اب باری تعالیٰ اس کو مستقل اس طرح کیا ہے کہ اب وہ باری تعالیٰ اس کو غیر مستقل کرنے پہ قادر نہیں ہے، یا بس اب وہ مستقل ہے، اب وہ باری تعالیٰ کے قدرت سے باہر ہے، محتاج ہی نہیں ہے باری تعالیٰ کا۔ یہ عقیدہ بھی استقلال ایک اگرچہ وہ اس کو واجب الوجود نہیں مان رہا اور نہ اس کو مستحق العبادہ مان رہا ہے، لیکن مستقل ضرور مان رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مستقل ذات نہیں کہہ رہا، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ ایسا مستقل ہو گیا کہ اب وہ محتاج نہیں رہا۔ یہ عقیدہ کتنا بھی محال عقلی ہو، کتنا بھی غیر مقدور عقیدہ ہو، مگر یہ شرک ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے ہمارے جوابات پر کہ دیکھیے ایک ممکنہ اعتراض تو یہی ہے کہ الوہیہ جو ہے ذاتی اور عطائی یا ذاتی اور غیر ذاتی میں تقسیم نہیں ہوتی۔ الجواب تقسیم ہو یا نہ ہو یہ بحث اس میں نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ یہ عقیدہ شرک ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کفر و شرک ہے، اور اگر نہیں ہے تو اگر یہ کفر و شرک ہے تو پھر یہ تعریف غلط ہو گئی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ کفر و شرک نہیں ہے
تو ہم کہیں گے یہ کہنا ہی کفر و شرک ہے، یہ عقیدہ کفر و شرک ہے۔ باری تعالیٰ دوسرے ہے کہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ باری تعالیٰ کا اپنی قدرت سے کسی کو خارج کرنا محال ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہوگا جواب الجواب کہ صرف محال ہی نہیں ہے بلکہ محال عقلی اور غیر مقدور ہے، لیکن اس چیز کے محال عقلی ہونے سے اس کا شرک نہ ہونا لازم نہیں آتا، نہ ثابت ہوتا ہے۔ بس جب اس کا شرک نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا تو پھر تعریف پر بھی نہیں، آپ تعریف جو ہے ٹوٹ جاتی۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ جو شرک ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں تعریف ٹوٹ گئی، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شرک نہیں ہے صرف کفر ہے تو ہم کہیں گے کہ کفر غیر شرک کہنا بھی جو ہے یہ یہاں پر اس جگہ پر کفر و شرک۔ تیسری تعریف یہ ہے کہ باری تعالیٰ کو غیر باری کے مساوی اعتقاد کرنا یا غیر باری کو باری تعالیٰ کے مساوی اعتقاد کرنا شرک ہے۔ اب اس پر اعتراضات ہوئی ہیں۔ اس اعتبار سے شرک صرف نظیر الباری کا عقیدہ رہ جائے گا، غیر اللہ کو الہ صغیر اعتقاد کرنا شرک نہ ہوگا، کیونکہ مساوی تو ختم ہو گیا نا صغیر ماننے سے، لیس دین کبھی ایکول ٹو تو نہیں ہوتا۔ اعتراض 2 دوسرا اعتراض، یہ مسئلہ کم اور کیف کے اعتبار سے مساوی ہو تو پھر غیر اللہ کے لیے جب تک مساوی علم ذاتی یعنی ایسنشیل نالج اور وہ بھی ایکول اعتقاد نہ کیا جائے وہ شرک نہ ہوگا۔ حالانکہ نواز صاحب بانس بریلوی ولد نقی علی صاحب، بانس بریلوی ولد رضا علی صاحب، بانس بریلوی کا عقیدہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذرہ برابر علم ذاتی کا اعتقاد کرنا شرک ہے، یا صرف ایک ذرے کا بھی علم ذاتی اعتقاد کرنا شرک ہے، یعنی ایک پارٹیکل کا بھی آپ اور اعتقاد کر لیں، ایک میں تو ایک نقطے کا بھی آپ اعتقاد کر لیں نا کہ غیر اللہ کو علم ذاتی ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے مساوات یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا یہ ٹھیک ہے مساوات کا عقیدہ شرک ہے مگر تعریف پہ نہیں ہے، کیونکہ اور بھی چیزیں جو مساوات پہ نہیں آ رہی مگر شرک۔ اعتراض 3، اس طرح غیر اللہ کے لیے استحقاق العبادہ محدودہ غیر ذاتیہ اور الوہیہ محدودہ غیر ذاتیہ کے عقائد شرک نہ قرار پائیں گے۔ اعتراض 4، اس طرح غیر اللہ کو قدیم بالغیر یعنی کہ پر ایلیوٹ اٹرنل اعتقاد کرنا اور اس کی صفات کو محدود و قدیم بالغیر اعتقاد کرنا شرک نہیں ہوگا، حالانکہ یہ سب شرک ہے۔ اعتراض 5، اگر کسی غیر اللہ کے علم کو غیر ذاتی اعتقاد کیا جائے لیکن باری تعالیٰ کے علم سے زیادہ تو بھی مساوات کم کے اعتبار سے باطل ہو جائے گی، لہذا یہ مساوات حالانکہ یہ بھی شرک ہے، لہذا یہاں پر مساوات کا یہ تعریف جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں مساوی ماننا تو شرک ہے، مساوات شرک ہے، مگر کسی کو بڑھ کے بھی مانے تو وہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ اب اس پر ایک جواب دے سکتے ہیں کہ جواب ہے کہ اگر مخلوق کا علم یا غیر اللہ کا علم باری تعالیٰ کے علم سے زیادہ ہو تو یہ جہل الباری ہے جو سراسر کفر ہے۔ یہ جواب دیتے ہیں ان کی طرف سے جب آپ یہ اعتراض کریں، ایسے یا آپ نوٹ کر لیں کہ جب آپ یہ اعتراض کریں گے نا تو اس کا یہ جواب دیں گے کہ بھائی یہ ایک محال عقلی ہے اور باری تعالیٰ کا جہل لازم آ رہا ہے، یہ تو سراسر کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں اب اس کا جواب دیکھیے، بے شک جہل الباری کا عقیدہ کفر ہے اور جہل الباری محال عقلی ہے، اس کو تو ہم بھی محال عقلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے شرک کی تعریف باطل ہو جاتی، اس سے شرک کی وہ تعریف جو اوپر بیان ہوئی ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدہ شرک و کفر ہے، اس کو شرک نہ ماننا خود کفر و شرک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ مخلوق کا علم جو ہے وہ باری تعالیٰ کے علم سے زیادہ ہے، یعنی کچھ باتیں باری تعالیٰ نے کسی بھی طرح اس مخلوق کو دے دی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جب باری تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو مل گیا، کیسے عطا ہو گیا؟ بحث اس سے نہیں ہے کہ کیسے اور کیا، ظاہر بات ہے کہ آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر باری تعالیٰ کو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر باری تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کا علم عطا کرنا محال عقلی ہے، یہی کہیں گے نا، بالکل۔ لیکن محال عقلی کا کوئی قائل ہو جو ہو
اس کی تکفیر شرک ہے کہ نہیں ہے؟ کفر بھی ہے شرک بھی ہے، مطلب اس کی تکفیر ہوگی صرف کفر کی بنیاد پہ نہیں، شرک کی بنیاد پہ بھی ہوگی۔ یہ ہے مسئلہ ہمارا کہ دیکھیے اگر باری تعالیٰ کو کا علم محدود ہے، فرض کیجیے، یا فرض کیجیے کسی ایک ذرے کا علم باری تعالیٰ کو نہیں، باقی اب اس ذرے کا علم باری تعالیٰ عطا کر دیتا ہے جس کا خود اس کو علم نہیں، آپ کہیں گے محال عقلی ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے، بالکل عقل کے خلاف ہے، اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کیا نظیر باری کا عقیدہ عقل کے مطابق ہے؟ یہ بھی خلاف عقل ہے، یہ بھی محال عقلی ہے، وہ بھی محال عقلی ہے۔ محال عقلی کا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے نہیں، بحث اس پر ہے، یہ نہیں ہے کہ عقیدہ محال عقلی ہے تو لہٰذا شرکی نہیں رہا، صرف کفر رہ گیا۔ تو جہل الباری کا عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے، سمجھ لیں میری بات، یہاں پر اس جگہ وہ شرک بھی ہے، محال عقلی بھی ہے، یہ نہ کہے کہ محال عقلی ہے، کفر ہے، شرک نہیں ہے۔ پھر یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر باری تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں تو اس کا علم کیسے وہ عطا کرے گا؟ بالکل صحیح سوال ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ یہی اس بات، لیکن یہ محال عقلی ہوگا کہ جس چیز کا علم کسی کو نہ ہو اور وہ اس کا علم عطا کر دے، یہ محال عقلی ہوگا، ایک فرضی صورت ہے، یہ بھی محال عقلی ہے، حالانکہ اور یہ بھی محال عقلی ہے کہ باری تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہ ہو، اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ شرک ہے، صرف کفر نہیں ہے، یعنی کفر غیر شرک نہیں ہے، بلکہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ جو اس کو سے کفر غیر شرک کہہ رہا ہے، شرک ہونے کی نفی کر رہا ہے، وہ بھی کافر و مشرک ہوگی۔ تو آپ نے یہ دیکھا، ابھی ہم اور بھی تعریفات کریں گے، تو نیکسٹ پہ آپ دیکھیے گا کہ کیا کیا اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور ان کی تعریفات کیا ہوتی ہیں۔ ابھی بحث جاری ہے۔